سامنا کرنے کے لیے کھڑا کیا. اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی. نواب شاہ کی گلیوں میں گانے بج رہے ہیں، ٹی وی چل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیلا جا رہا ہے، ہوٹل پہ چائے پی جا رہی، اور اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے. 100 میں 5 بھی نہیں جاتا مسجد کی طرف. مسجدیں ویران، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نماز ہی نہ رہے. جو امت نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی مدد کیسے پا سکتی ہے؟ انہیں اللہ کی مدد کیسے مل سکتی ہے؟ ہوٹل بھرے ہوں، مسجدیں ویران ہوں، رات کو ننگی فلمیں چل رہی ہوں اور مصلی ویران ہو، گھنگرو چھنکتا ہو اور محراب ویران ہو، عورت بے پردہ ہو اور آوارگی فیشن ہو اور زنا کا اڈا چلے اور شراب کا اڈا چلے اور جوے کا اڈا چلے، رشوت کا بازار گرم ہو، باپ اولاد سے ڈرتا پھرے، ماں بیٹیوں سے چھپتی پھرے، اولاد ماں باپ کا گریبان پکڑے اور ماں باپ کو ذلیل کرے. جس دھرتی پہ یہ کام ہوں گے وہ دھرتی کیسے آباد ہوگی؟ اس دھرتی پہ کیسے اللہ کی رحمت اترے گی؟ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پہ ہوتا اور میں عشاء کی نماز مصلی پہ پڑھ رہا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا. میں کہتا جی اماں جی، میں نماز بعد میں پڑھوں گا، آپ کو کیا کہنا ہے؟ یہ تمہارا نبی ہے جو ماں کے لیے اتنی عقیدت بتلا رہا ہے. 6 سال کے تھے جب اللہ نے ماں کو جنگل میں اٹھایا. سن 2000 میں میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا اور میں نے اسے اللہ کے فضل سے ڈھونڈا اور میں وہاں پہنچا. میں تمہیں کیا بتاؤں، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور میں ہر دفعہ ایسے ہی روتا ہوں جیسے میں وہاں رویا تھا اور جیسے میں پہلی دفعہ رویا ہوں کہ وہ جگہ تم دیکھو تو پتھر پگھل جائے، ظالم ڈاکو کی آنکھ چشمہ بن جائے اور آنسو نکلے بغیر رہ نہ سکے اور چیخ و پکار کے بغیر تم وہاں سے واپس نہیں آ سکتے ہو. 6 سال کا بچہ میرا محبوب ہے اور 25 سال کی میری ماں ہے، کائنات کی ماں، میرے محمد کی ماں کائنات کی ماں ہے اور وہ مر رہی ہے اور ایک خادمہ ساتھ ہے، نوکرانی، نہ چاچا، نہ بابا، نہ تایا، نہ دادا، نہ ماما، کوئی نہیں. جنگل ہے، جنگل میں گیا ہوں، جنگل ہے ایسا جنگل. وہ سن 2000 میں جنگل تھا تو 1400 سال پہلے وہ کیا ہوگا؟ اور وہاں ایک پہاڑی چھوٹی سی، اس کے اوپر میرے نبی کی ماں دم توڑ رہی ہے اور میرا نبی اماں اماں کہتا ہے. جواب نہیں آتا تو میری ماں تو بولتی کیوں نہیں؟ تو آخر مرتی ہوئی ماں نے کہا بیٹا لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو سارے عالم کو روشن کرے گا، تیرا نور ساری دنیا میں پھیلے گا. میں نے ایک پاک کو جنم دیا ہے اور پھر آنکھ بند ہوئی اور میرا نبی 6 سال کا ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے، دعائیاں دینے والا ہے. جواب کوئی نہیں ہے. ام ایمن نے پتہ نہیں کہاں سے آدمی اکٹھے کیے، قبر کھود کے دفن کیا. جب نیچے اترے پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی کوئی نہیں ہے. 6 سال کا بچہ تھا. لوگ آئے دفن کرنے والے، اللہ کے نبی کوئی نہیں. ام ایمن نہیں دیکھا، کوئی نہیں. پیچھے مڑ کے دیکھا، پہاڑی کے اوپر رونے کی آواز آتی ہے. وہ پیچھے مڑ کے جاتی ہے تو اللہ کا نبی قبر کو پکڑ کے یوں لیٹا ہوا ہے. اور جب وہ قریب آئی تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میری ماں تجھے پتہ نہیں تیرے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ چل میرے ساتھ چل، تو میرے ساتھ چلے گی تو میں چلوں گا. 6 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ قبروں میں جانے کے بعد کوئی نہیں نکلا کرتا. یہ ماں جب نواب شاہ کی مائیں ذلیل ہوں گی پھر 8ویں طاقت بننے سے کام نہیں بنے گا. جب بازار کا تاجر دھوکہ دے گا اور جب بازار کا تاجر سود پہ چلے گا
جب نوجوان گھنگرو کی شنکار پہ مست ہوگا پھر کہاں سے میرے رب کی مدد آئے گی؟ ام ایمن نے